بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ دو تین اہم خبروں کے اوپر ہے، جس میں کہ سر فہرست بلاول صاحب کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک بولڈ اور ایک جارحانہ انداز ہے جو کہ وہ پولیٹکس میں اب لے کے انٹر ہوئے ہیں الیکشن سے پہلے، یا بہرحال اس وقت کے اوپر، جبکہ اس وقت پلس جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اس کو شاید پیپلز پارٹی بھانپ رہی ہے۔ نون لیگ میں کیا چل رہا ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا بڑا دلچسپ جواب ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں حال ہی میں، وہ بڑی دلچسپ ہیں، اور وہ تبدیلیاں کیوں ہوئی ہیں، اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے، یہ ایک اہم بات ہوگی جس کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج بلاول صاحب نے، جو کہ سندھ کے مختلف جگہوں پہ دوروں پہ ہیں، وہ انہوں نے بات چیت کی میڈیا کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب بھی آ رہے ہیں اب، اور آہستہ آہستہ وہ پنجاب کے اندر بھی آئیں گے، اور یہ بائی روڈ وہ آئیں گے، یا جو بھی ان کا کارواں ہے وہ پہنچے گا، جس کو بہت زیادہ ہائپ نہیں دی جا رہی پیپلز پارٹی کی طرف سے یا وٹ ایور۔ لیکن یہ کیوں ہوا ہے، یہ ایک، اور یہ جو زردائی صاحب اور بلاول صاحب کے بیچ میں اختلافات کی خبریں کچھ سچی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں میری معلومات کے مطابق۔ کچھ خبریں بالکل درست ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اگریسو موڈ میں جا رہی ہے، اور وہ اگریسو موڈ جو ہے وہ چاہتے ہیں بلاول صاحب کہ وہ اس کو اگریسولی ڈیل کریں، وہ اس کے مطابق لے کے جائیں، اور دوسری جانب زردائی صاحب نہیں چاہتے کہ اتنے اگریسو ہوں کہ بات چیت جو ہے وہ، یا ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ یاد رہے کہ زردائی صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی مفاہمت رکھتے ہیں، تو ظاہر اپنے بیٹے کے ساتھ تو ان کی مفاہمت رہے گی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بات درست ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے بھی رکھتے ہیں، اور کافی اہم رائے ان کی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق زردائی صاحب کو بلاول صاحب کی بات ماننا بھی پڑتی ہے۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ پارٹی جو پبلک پرسیپشن کے ساتھ ہے، کیونکہ کل میں دیکھ رہی تھی امیجز کے آصفہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بھی اب پبلک کے اندر نکلی ہیں، اور کل ہی کی اطلاع ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بھی سندھ جانا چاہتی ہیں۔ اب یہ ان دو خبروں کو آپ ذرا ملا کے پڑھیں کہ پی ایم ایل این کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ مریم وہاں پہ جائیں، اور ایک دوسرے آپشن کے طور پہ جو ہے وہ، جو کہ پیپلز پارٹی موسٹ لائکلی، بہت سارے مبصرین یہ بات کہتے ہیں کہ سندھ میں سوائے پیپلز پارٹی کے اور کوئی جماعت نہیں ہے، جی ڈی اے اور تمام الائنس بن بھی جائیں، نون لیگ کے ساتھ بھی بن جائیں، تو بھی پیپلز پارٹی بہت سٹرونگ جماعت وہاں پہ ہے۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ تنقید کم ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تصدیق زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم وہاں پہ، ہم نے بہت سارے لوکل جو جرنلسٹ ہیں ان سے بھی بات کی ہے، تو ابھی تک پیپلز پارٹی کے چیلنج میں کوئی وہاں پہ نہ الائنس ہے نہ جماعت ہے۔ تو اب اس کو یہ یوں کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جی ڈی اے کے اور دیگر گروپس کے ساتھ مل کے پی ایم ایل این وہاں پہ اپنی کیمپین کریں گے، اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ اسی طرح کراچی جو ہے اس کی پولیٹکس کے اوپر بھی پی ایم ایل این کی نظر ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہاں پہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے وہاں پہ وہ جو ایک پی ٹی آئی کا گیپ ہے اس کو وہ کیش کرانا چاہتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے کراچی کے اندر پوٹینشل رہا ہے پی ایم ایل این کا، مگر پی ایم ایل این نے کبھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، ان کا زیادہ فوکس جو ہے پنجاب پہ رہا ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ سندھ پہ رہا ہے۔ تو اب جو ہے وہ لگتا ہے سویپنگ ہوگی، یعنی پیپلز پارٹی پنجاب میں آئے گی، اور جو پی ایم ایل این ہے وہ سندھ میں جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اینٹی پرو پی ٹی آئی ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کیا جائے، اور اینٹی پی ایم ایل این، اینٹی پیپلز پارٹی ووٹر کو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کیش کرائیں۔ مطلب یہ ظاہر الیکشن کا ماحول ہے، تو اس میں یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ پولیٹیکل جو سینٹیمنٹ ہے اس کو آپ کیش کروایا جائے، اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی کے طور پہ بھی ہے کہ جب آپ ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، جو کہ میں پچھلے کئی ہفتوں سے یہ بات لکھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی سرفیس سے غائب ہوتی ہے، ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھاگ جاتی ہے، کچھ گرفتار ہوتے ہیں، کچھ چھپ جاتے ہیں، کچھ جو ہے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک ویکیوم جو ہے وہ لیڈرشپ کا وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن ووٹر اور سپورٹر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، پنجاب کے اندر موجود ہے، خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہے،
اور اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی جو اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ ہے وہ موجود ہے. ان کے لیے پی ٹی آئی ایک جو ہے وہ اسپیس کریٹ وہاں پہ نہیں کر سکی. اگر دیکھا جائے پچھلے کچھ عرصے کی سیاست کے اندر وہ وہاں پہ اپنی اسپیس نہیں بنا سکے. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ آگے آنے کی اب کوشش کر رہی ہے. تو پی ایم ایل این کے اس سے پہلے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ سندھ جائیں, جو کہ متوقع ہے کہ اگلے چند دنوں میں جائیں, بلاول صاحب جو ہیں وہ عوامی رابطہ مہم کے اوپر جو ہے وہ نکل آئے. اور اسی طرح سے آصفہ بے نظیر بھٹو جب آئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہ جاتی ہیں پبلک کے اندر تو بڑی گرم جوشی ہوتی ہے لوگوں میں. ایک تو بے نظیر صاحبہ کی ایک تصویر کا بھی ہے, ان کی اپنی ایک شخصیت بی بی کی جو ہے وہ لوگوں کو یاد آتی ہے, اور ایک بڑا پولیٹیکل کرزما ہے اگر یہ کہا جائے کہ بھٹوز میں اور آصفہ میں خاص کر کے, اس کو بھی وہ کیپچر کر سکتی ہیں اور کیا اور کر رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے اس انتخابات میں وہ الیکشن پہ بھی کھڑی ہو جائیں. یہ ایک تبصرہ ہے جو کہ میں نے مختلف لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں. تو اب کل ان کا آنا, آصفہ صاحبہ کا آنا اور بلاول کا آنا اور آصفہ دونوں کا مل کے آنا, ہو سکتا ہے کل کو جو ہے وہ بختاور بھی باہر نکلے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگلے چند دنوں کے اندر پنجاب کے اندر بھی اسی طرح کی پالیٹکس کا آغاز کرے گی. دوسری پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ اب بڑھ رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی طرف. اور بلاول صاحب کی 2-3 باتوں نے جو پی ٹی آئی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ نہیں, دیکھیے اس وقت جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ پرو پی ٹی آئی, پرو پی ایم ایل این, پرو پیپلز پارٹی سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, یہ لائک اٹ اور ناٹ. یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے. یعنی پڑھی لکھی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور یہ میرا اپنا تجزیہ اور تبصرہ بھی یہی ہے. پیپلز پارٹی اب یہ تاثر دے رہی ہے, کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن کچھ اس بات کے اوپر بھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی, جو آج بلاول صاحب نے کہا. اچھا, لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے ہوگی آگے جا کے, یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے. اور کیا پی ایم ایل این پی ایم ایل این وہ واحد جماعت ہے جو اب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا نیا تارا ہے, اور یہ جو تارا ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ان کے خلاف کیمپین کرے گی اور پالیٹکس کرے گی. تو یہ ان باتوں کو آپ پیپلز پارٹی کی بہت غور کرنے کی اس پہ ضرورت ہے. دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے, یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے. کیوں آگے جا کے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پی ایم ایل این کی اس وقت بھی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ لندن میں موجود ہے, اور لندن کے اندر وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو آنا ہے نہیں آنا ہے, پالیٹکس کیا ہوگی, پلس کیا ہے, نبض کیا ہے, الیکشن کیسے ہوں گے, کہاں ہوں گے. ابھی تک یاد رہے پی ایم ایل این کی طرف سے باقاعدہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کا مطالبہ منظر عام پر نہیں آیا. اب ایسی صورت میں ان کو ایک پورے مطالبے کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا, اور یہ کتنا مشکل ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ 90 دن میں انتخابات کرائے, یا انفارچونیٹلی ہوتا تو یہی ہے پاکستان کے اندر, لیکن چلے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے کتنا آسان ہوگا کہ 90 دنوں کے انتخابات کروائیں, لیکن پاکستان کا آئین یہ بات کر رہا ہے, اور یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این بات بھی کرے گی. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ذرائع یہی بات کریں گے. لیکن دوسری جانب پی ایم ایل این کا گراؤنڈ پہ موجود نہ ہونا, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ موجود ہے لیکن ان کے راہبروں رہنماؤں کا نہ ہونا. میاں صاحب کی واپسی کا ابھی تک اکتوبر میں صرف اناؤنسمنٹ ہے, باقاعدہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے اترتے ہی جو ہے وہ لندن چلے گئے, اور اگلے 1 مہینے تک شاید وہ وہیں رہیں گے. مریم صاحبہ جو ہیں وہ اکثر چپ ہو جاتی ہیں, وہ ابھی بھی چپ ہیں. اسی طرح سے حمزہ صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں, قائد صاحب گئے ہیں لندن میں لیکن وہ ملاقاتوں کا حصہ ہے. تو دیکھا جائے تو جو وقت سیاست کرنے کا تھا وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے وہ ان کی قیادت وہاں بیٹھی ہے, اور جو عوام کی پلس ہے اس پلس کو جس میں کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, آپ کہہ دیں اینٹی جوڈیشری بھی ہو سکتا ہے جو کہ پی ایم ایل این کا موقف رہا ہے ہمیشہ سے, لیکن جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے یا پریزنس جو ہے یہ بتایا جانا کہ پچھلے 5 سال میں کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہوا ہے, پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے, یا مختلف چیزیں, یہ سیاسی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ نیریٹو بناتے ہیں. ایسے موقع پہ پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے وہ گمسم ہے, وہ گم ہے, اس کو نہیں پتہ کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا بیانیہ بنانا چاہتی ہے, وہ کیا بیانیہ لے کے آنا چاہتی ہے, اور وہ گراؤنڈ پہ کب آئے گی. بے شک الیکشن جب بھی ہوں, لیکن جو لیڈر ہے اس کا اس برے وقت میں انفلیشن میں آنا اور بیچ میں کھڑے ہونا اور اس پہ بات کرنا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ نیریٹو
مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جتنی دیر ہوگی پی ایم ایل این کو اتنا نقصان بھی اس معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ آنکھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ایک اور الیکشن جو ہے وہ مینیج کرے گی، اب وہ حالات نہیں رہے ہیں۔ آپ کو جینونلی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آ کے پولیٹکس جو ہے وہ کرنا ہوگی۔ اچھا، ایک جو پی ٹی آئی کو دھچکا لگا ہے وہ میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک کیا تھا حال ہی میں کہ جوڈیشل موومنٹ جو ہے اس کو آپ لانچ کریں گے، تو اس کے اوپر آج خیبر پختونخوا کے وائس چیئرمین جو ہیں یہ خیبر پختونخوا بار کونسل جو ہے اس کا 14 ستمبر 2023 کو جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہڑتال نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا کی ہے اور بار کی وجہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 14 تاریخ کو کسی صورت بھی کوئی ہڑتال نہیں کریں گے اور باضابطہ طور پر عدالتی کارروائی میں حصہ لیں گے۔ یعنی یہ ایک کال آئی تھی اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہ کال جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ کال گئی تھی۔ اس کے اوپر خیبر پختونخوا جو کہ گڑھ سمجھا جاتا ہے تحریک انصاف کا، اور سپریم کورٹ بار چونکہ عابد زبیری صاحب اس کے ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہی کا ایک گروپ ہے، تو وہاں پہ ان کو دھچکا لگا ہے اس معاملے کے اوپر، اور جو وکلا کی جو پولیٹکس ہے وہ بڑی اہم ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو ہاتھ کچھ نہیں آیا اور اب پی ایم ایل این کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، تو جیسے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ تو شاید یہ کلیم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب نیب کے اندر جو تبدیلیاں یا تقرریاں ہوئی ہیں، یا حال ہی میں 2 استعفے یا 2 جو عہدے سے لوگ گئے ہیں، اس کی ایک اینگلنگ تو یہ تھی کہ جی ظاہر ہے ان کی لائلٹی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی بھی تھی، ان کا ہونا بھی بہت زیادہ میٹر کر رہا تھا، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ریفرنسز کے اندر تیاری میں بھی مشکل تھی۔ اب جب پروسیکیوٹر نہیں ہوتے یا آپ کی جو پروسیکیوشن نیب کی طرف سے نہیں ہوتی، تو اس کا ایک اینگل یہ بتایا جاتا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ نیب چیئرمین کے پاس آ جائیں گے، اور نیب چیئرمین جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے، اور یہی اینگل جو ہے وہ دیا بھی جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جب اپنے جو فیصلے ہیں وہ نیب قوانین کے اسٹرائک ڈاؤن کرے گی تو چیئرمین کے پاس دوبارہ بے پناہ اختیارات آ جائیں گے، اور اس بات کی توقعات بہت بڑھ گئی ہیں کہ نیب ترامیم جو ہیں اس کے اوپر عدالت کوئی اہم فیصلہ دے گی جو کہ نیب ترامیم کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے سے مترادف ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر وہ ہوتے ہیں تو اس سے نیب چیئرمین جو ہے اس کو بہت اختیارات مل جائیں گے، اور جو پروسیکیوٹر جنرل لگانا ہوگا وہ بھی پھر نیب چیئرمین جو ہیں وہ لگائیں گے، اور اپنے جو معاملات ہیں سارے وہ ان کو خود چلائیں گے، اور یہ یاد رہے کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے نیب کا چیئرمین، تو یہ تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ایک تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی۔ تو یہ ہیں وہ کچھ اہم معروضات جو کہ آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔